جماعت نومی کے طلبہ کا اردو کی آن لائن کلاس لیکچر نمبر 7 میں خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، آج ہم جس عنوان پر لب کشائی کرنے جا رہے ہیں اس عنوان کا نام ہے تعلیم سے بے توجہی کا نتیجہ، اور اس عنوان کو لکھنے والے شاعر مولانا الطاف حسین حالی ہیں۔ پیارے بچوں، اپنی کتاب صفحہ نمبر 147 پہ جائیے، اور آپ کو میں پہلے مولانا صاحب کی حالات زندگی سے آشنا کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی زندگی کا دور کب سے کب شروع ہوا اور کیا حالات و واقعات تھے جن سے مولانا صاحب کو نمٹنا پڑا۔ اب ہم بات کرتے ہیں، مولانا صاحب جو تھے پانی پت میں پیدا ہوئے تھے 1837 عیسوی میں، اور ان کی جو بنیادی تعلیم تھی وہ اپنے ہی ملک میں ہوئی۔ اور مولانا صاحب جب 9 سال کی عمر میں تھے تو ان کے والد کا انتقال ہو گیا، اور ان کے والد کا نام خواجہ ایزو بخش تھا۔ والد کے انتقال کے بعد مولانا صاحب جو ہے تنہا ہو گئے، اور ایک شاعر کی حیثیت سے اردو شاعری میں ان کا مرتبہ بہت بلند تھا۔ اب اردو کے ادبی نظریے سے بات کریں تو مولانا صاحب جو تھے ساز ناقد، یعنی وہ آدمی جو کسی کی خوبی اور خامی کو جانچے، اور ساتھ میں سواہ نگار بھی تھے، یعنی کسی کی زندگی کے حالات لکھنے والا، اور صاحب طرز انشاء پرداز بھی تھے، مضمون نگار یعنی مضمون نگار اور نثر لکھنے والے۔ اب ان کا اصل کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے اردو شاعری کو نئی راہوں پر ڈالا اور غزل اور قصیدے کی خامیوں کو واضح کیا۔ مولانا صاحب کی غزلیں اور نظمیں جو ہے لطف سے بھری ہوئی تھی اور اعلیٰ درجے کی حامل بھی تھی۔ ان مولانا صاحب کا کلام جو تھا بہت سادہ تھا اور درد مندی بھری ہوئی تھی اس میں، اور جذبات کی پاکیزگی۔ مولانا صاحب کی 4 اہم کتابیں حیات صدی، مقدمہ شعر و شاعری، اور یادگار غالب، اور سرسید کی سواہ نگاری، حیات جاود۔ تو مولانا صاحب نے ایک نظم مد و جزر اسلام یعنی مسدس کی شکل میں بھی لکھی تھی، اور مسدس ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں 6 مصروں کے بند ہوں۔ تو مولانا صاحب کا انتقال 31 دسمبر 1914 عیسوی کو پانی پت میں ہوا۔ تو پیارے بچوں، اب ہم پڑھتے ہیں، یہ تھا مولانا صاحب کے حالات و واقعات جو انہوں نے اپنی زندگی میں انجام دیے۔ اب ہم پڑھتے ہیں، ہمارا ٹاپک یعنی ہمارا عنوان ہے تعلیم سے بے توجہی کا نتیجہ۔ تو پیارے بچوں، دیکھتے ہیں مولانا صاحب نے کیا کچھ لکھا ہے۔ تعلیم سے جو لوگ بے توجہی کرتے ہیں، دھیان نہیں دیتے ہیں، تو ان پہ مولانا صاحب نے کیا خیالات ظاہر کیے ہیں۔ چلیے ہم پڑھتے ہیں۔ جنہوں نے کی تعلیم کی قدر و قیمت، نہ جانے مسلط ہوئی ان پر ظلمت۔ مولانا صاحب اس میں فرماتے ہیں کہ جو لوگ تعلیم سے رخ پھیرتے ہیں تو ان لوگوں کے اوپر جو ہے حاوی ہو گئی ایک ظلمت یعنی اندھیرا، وہ اندھیرے کے شکار ہو گئے۔ ملوک و سلاطین نے کھوئی حکومت، گھرانوں پہ چھائی امیروں کی نکبت، اور ملک کے بادشاہوں نے بھی اپنی حکومت کھو دی، اور جو لوگ امیر گھرانوں کے تھے ان پر بھی مفلسی چھائی یعنی غریب ہو گئے۔ رہے خاندانی ناعزت کے قابل، ہوئے سارے دعوے شرافت کے باطل۔ اور جو لوگ اپنے آپ کو خاندانی سمجھتے تھے یعنی باوقار، باعزت،
وہ ان لوگوں کے دعوے بھی سارے جھوٹے ثابت ہوئے۔ کیوں ثابت ہوئے؟ تاکہ ان لوگوں نے تعلیم سے منہ پھیر دیا تھا۔ نہ چلتے ہیں واہ کام کاریگروں کے، نہ برکت ہے پیشے میں پیشہ وروں کے۔ مولانا صاحب فرماتے ہیں جو لوگ کاریگر ہیں ان کے پیسے میں برکت ہی نہیں ہے، نہ ہی پیشے میں برکت ہے۔ بگڑنے لگے کھیل سوداگروں کے، ہوئے بند دروازے اکثر گھروں کے۔ مولانا صاحب نے کہا ہے اگر جو لوگ تعلیم سے منہ پھیرتے ہیں ان کا انجام بہت برا ہوتا ہے، چاہے کاریگر ہو، ہنرمند ہو، کوئی بھی ہو، تو ان کے کام ڈھنگ سے نہیں ہوتے ہیں اور نہ ہی ان کے پیشے میں برکت ہوتی ہے۔ جو لوگ سوداگر ہوتے ہیں ان کے سودا بھی بگڑ جاتے ہیں، اور کچھ لوگوں کے دروازے بھی گھروں کے بند ہو جاتے ہیں۔ کماتے تھے دولت جو دن رات بیٹھے، وہ اب ہیں دھرے ہاتھ پر ہاتھ بیٹھے۔ یعنی جو لوگ دن رات دولت کماتے تھے اور اب وہ لوگ بھی اپنے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ تمام جو خامیاں آئی یہ تعلیم سے بے توجہی اور تعلیم سے منہ پھیرنے کی وجہ سے ہوئی۔ یعنی تعلیم ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو جہالت اور تاریکی سے دور رکھتی ہے۔ تو مولانا صاحب نے اس میں فرمایا ہے کہ تعلیم سے کبھی رخ نہیں کرنا چاہیے، تعلیم سے منہ نہیں پھیرنا چاہیے۔ تو پیارے بچوں، آپ کو کیا نصیحت ملی اس سبق سے؟ کہ تعلیم جو ہے ایک ضروری چیز ہے، اس کو ہمیں کسی بھی شرط پر حاصل کرنا ہے۔ تعلیم جو ہے انسان کو ایک مہذب اور دانا انسان بناتی ہے، اور انسان کا سوچنے کا نظریہ کشادہ ہوتا ہے۔ تعلیم جو ہے انسان کو غفلت اور اندھیرے سے دور کرتی ہے۔ تعلیم سب سے اہم چیز ہے، مولانا صاحب نے فرمایا۔ تو پیارے بچوں، آپ بھی اپنی تعلیم پر توجہ دیں اور جتنا ہو سکے پڑھے اور نام کمائے اور مہذب بچے بنے، کیونکہ تعلیم ہی ہمیں ایک ایسی چیز ہے جو جہالت سے دور رکھتی ہے۔ یعنی شائستہ انداز ہمارا ہوتا ہے بات کرنے کا، اور گفتگو کرتے ہیں جب ہم تو ایک شگفتہ انداز ہوتا ہے۔ یعنی یہ تمام چیزیں اور خوبیاں تبھی انسان کے اندر آتی ہیں جب وہ تعلیم حاصل کرتا ہے۔ تو پیارے بچوں، ہمارا موضوع یہاں پہ ہی اختتام ہوتا ہے۔ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔